تو ناظرین کہ محمد بن اسحاق نے جو ہے وہ بما ہوا بمحضه من العذاب ان یعمر، یعنی اور اس قدر عمر کا ملنا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہو کہ آپ عذاب الہی میں دھسا دیے جاؤ گے۔ یہودی نصارہ کو اللہ تعالیٰ بار بار ہدایت دیتا ہے۔ اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طویل عمر بھی انہیں عذاب الہی سے نجات نہیں دلا سکتی، چاہے وہ کتنے ہی جیئیں۔ تم یہودی نصارہ کی زندگی خوب جی لو، خوب مستی کر لو، اپنی زندگی میں خوب 100 برس، 200 برس، 300 برس، 400 برس، 500 برس، اور اللہ کی ذات کا انکار کرتے رہو، دوسری ذاتوں کو تم پالتے رہو اور اللہ کو اس میں جو ہے شامل کرتے رہو، تو آخر ایک نہ ایک دن تو اللہ کے پاس ہی آپ کو جانا ہے، اور اللہ کے پاس ہی آپ کو ایک دن موت ضرور ہونی ہے۔ تو پھر تم عذاب کے مستحق کے لاؤ گے انشاءاللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ سے اس کے بعد کا جواب بھی لے گا اور تم پر عذاب الہی کرائے گا۔ تو آپ یاد رکھو کہ اب آپ کو عذاب الہی سے بچانے والا یہود و نصارہ تمہیں کوئی نہیں ہے، نجات دلانے والا نہیں ہو سکتی۔ اور کیونکہ مشرک یعنی بعد الموت کی امید نہیں رکھتا، وہ جانتے ہی نہیں کہ موت کیا ہوتی ہے، نا مر جائیں گے، جب مریں گے دیکھ لیں گے، یہ ساری چیزیں، اسی لیے وہ طویل زندگی بس یہ کو پسند کرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ شرک کرتا رہتا ہے اور وہ مشرک ہے، تو اس لیے وہ جو ہے وہ طویل زندگی بسر کرنا پسند کرتا، مرنا نہیں چاہتا۔ اسے معلوم ہے کہ مجھے موت آئے گی تو ایک دن میں عذاب الہی میں ہو جاؤں گا، اور یہودی کو بھی معلوم ہے کہ اس آخرت میں کس قدر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، کہ مجھے جو میں نے غلطی کی ہیں، جو میں نے سزا ہوگی اس کی ضرور ہوگی، اسے بھی سب معلوم ہے کہ اس سبب سے اس نے اس علم کو ضائع کر دیا جو اس کے پاس تھا۔ عبد الرحمن بن زید علیہ وسلم نے سائد مبارک میں ایک بارے میں لکھا ہے کہ یہود تو ان کے لوگوں کو یعنی مشرک سے بھی زندگی بھی زیادہ حریص ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ کاش اسے 1000 برس عمر مل جائے۔ اگر اسے یہ عمر مل بھی جائے تو وہ کیا عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ وہ نہیں، اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم خوب زندگی جی لیں اور ہم عذاب سے بچ جائیں گے، لیکن وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ جیسے کہ فرمانے کی وجہ سے، یعنی کہ جیسے کہ کافر ہونے کی وجہ سے ابلیس کی طویل عمر پائی، یہ بات بالکل اچھی بات ہے اور صحیح بات ہے۔ ابلیس نے کتنی عمر پائی؟ بہت زیادہ عمر پائی، طویل عمر پائی، لیکن کیا وہ اس سے قطعاً جائز یعنی کہ فائدہ مند نہیں ہے؟ یعنی کہ اس پر عذاب الہی نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ کتنی بھی عمر کی زندگی جی لے، آخر اس پر عذاب تو ہونا ہی ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے باخبر ہے کہ اس کے بندے کے اچھا یا برا عمل کرتے ہیں، وہ تو ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق ہی بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ باخبر نہیں ہے، وہ خوب جانتا، وہ خبر رکھتا، جو جیسا کرتا ہے وہ اس کی سب کی خبر رکھتا اللہ تعالیٰ، کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، اس کے اعمال کے بدلے ہی اسے جو ہے سزا و جزا دونوں دی جائے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر فرماتا قُلْ مَنْ كَانَ عُدُّوًا جِبْرَائِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عُدُّوًا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرَسُولِهِ وَجِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عُدُّوًا لِلْكَافِرِينَ۔ اے نبی کہہ دیجئے، جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو اس نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا، یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور مومن کے لیے ہدایت و بشارت ہے۔ جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ کافروں کا بھی دشمن ہے، اللہ کا بھی وہ دشمن ہے۔ جو رسولوں کا، جو نبیوں کا، جو پیغمبروں کا اور میکائیل اور جبرائیل کا، ان کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ یہ بات بعض طور پر بالکل صحیح ہے اور حقیقت پر مشتمل ہے۔ توڑ مڑوڑ کر کچھ بھی کر لو، لیکن جو جس کا دشمن ہے تو اللہ کا بھی دشمن ہے، جو نبی کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ یہ بعض طور پر بالکل بات صحیح ہے، یہ حقیقت پر مشتمل ہے۔
یہود کی جبرائیل علیہ السلام سے عداوت، اور امام جعفر، ابن جریر اور طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت نبی بنی اسرائیل کے یہود کو جواب دینے کے لیے نازل ہوئی ہے، جن کا یہ خیال تھا کہ جبرائیل صلی اللہ علیہ السلام کا یعنی کہ ان کا دشمن اور میکا علیہ السلام کا دوست ہے۔ یہ اللہ تو معاذ اللہ، یہ لوگوں کے کیا کیا خیال تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اکرمہ کا قول ہے کہ اس کے معنی یعنی کہ عبد اور اہل کے معنی اللہ کے ہیں۔ پھر انہوں نے ابن انس بن مالک سے بھی روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن سلام نے بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں سنا تو اس وقت وہ اپنی زمین میں پھل چننے کے لیے گئے تھے، تو آپ جب تشریف لے آئے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ میں اللہ میں آپ سے 3 سوال پوچھتا ہوں اور ان کے جواب نبی کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ نمبر 1، قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ تو اہل جنت کو سب سے پہلے کیا کھانا دیا جائے گا؟ نمبر 3، وہ کون سی چیز ہے جو بچے کو کبھی باپ کے مشابہ بنا دیتی ہے اور کبھی ماں کے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ فرمایا، من کانا ادم جبرائیل فإنہ نزل علی قلبک، یعنی کہ ان تینوں کے سوال کے جواب ابھی مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتا دی ہیں۔ یہ کون بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی اور بتایا کہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے جواب مجھے بتا دیے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کے رسول فرماتی ہاں، تو انہوں نے کہا ہے کہ فرشتوں میں سے یہ یہود کا دشمن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ کیا تلاوت فرمائی؟ من کانا ادبم جبرائیل فإنہ نزل علی قلبک، جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ دشمنی کی کوئی وجہ نہیں بلکہ اسی نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا ہے۔ پھر آپ نے ان کے سوالوں کو جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے، قیامت کی پہلی نشانی وہ آگ ہے جو لوگوں کو جمع کر کے مشرق سے مغرب تک لے آئے گی۔ نمبر 2، اہل جنت سے سب سے پہلا کھانا کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر و کلیجی سے بنا ہوگا۔ کیا بات ہے، مچھلی کے جگر و کلیجی سے بنا ہوگا سب سے پہلے جو جنتی کھانا کھائیں گے۔ نمبر 3، جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو بچے کی مشابہت باپ سے ہوتی ہے، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو بچے کی مشابہت اپنی ماں سے ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، بہت گہری بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں بتائی گئیں۔ یہ جواب سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ پھر انہوں نے کہا، یا اللہ کے رسول، یہود جھوٹی تہمت لگا کر ہکا بکا کر دینے والی ایک قوم ہے، میرے بارے میں پوچھنے سے پہلے ہی اگر انہیں میرے مسلمان ہونے کا علم ہوگا تو یہ مجھ پر بھی جھوٹی تہمت لگانے لگ جائیں گے۔ یہود آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، میں عبداللہ بن سلام یعنی میں عبداللہ بن سلام کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہمارے سردار ہیں۔ یہود کہنے لگے، اور ہمارے سرداروں کے بیٹے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اللہ انہیں اس بات سے بچائے جو مسلمان ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے یہ سنا تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسول اللہ۔ یہودی کہنے لگے کہ یہ تو ہم میں سے بہت بڑے ہیں، بہت برے ہیں، یہ اچھے نہیں ہیں لوگ، یعنی عبداللہ بن سلام کہنے لگے یہ تو اچھے نہیں ہیں اور بہت برے انسانوں کے بیٹے ہیں، یعنی پہلے کہتے تھے بہت اچھے ہیں، یہ بات سننے کے لائق اور سمجھنے کے لائق۔ پہلے کہتے تھے عبداللہ بن سلام بہت اچھے، ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سرداروں کے بھی بیٹے ہیں اور بہت اچھے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ایمان لے کے آئے تب کہ وہ بہت برے ہوں گے، لیکن جب دیکھا تو آپ باہر نکلے اور کلمہ پڑھتے ہوئے تشریف لائے تو بولے یہ تو بہت برے ہیں اور بہت برے انسان کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح ان کی برائیاں کرنے لگ گئے اور عبداللہ نے عرض کی اللہ کے رسول میں اسی بات سے ڈرتا تھا کہ مجھے معلوم تھا یہ لوگ ایسا کریں گے میرے ساتھ اور یہ مجھے برا بھلا کہیں گے۔ تو اسی طریق سے حدیث کو صرف امام بخاری رحمۃ اللہ نے بیان کیا اور ایک طریق سے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ اسی طرح روایت کی گئی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اگر ان کے حساب سے چلتے رہو تو اچھے ہیں اور ان کے حساب سے نہ چلو، حدیث و قرآن کے حساب سے چلو، سچ پر مشتمل چلو اور سیدھے راستے پر چلو تو غلط ہے۔ تو ناظرین کرام، ہر انسان آپ کی نظر پہ نہیں تل سکتا اور ہر انسان کی نظر سے آپ نہیں تل سکتے۔ اسی طرح جیسے اللہ کے رسول کو کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ نے نہ مانا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تو انہوں نے تو پیدا کیا، کھلاتا پلاتا، اچھا برا سب اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا اور کرتا ہے ان کے بارے میں، لیکن پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ تک کو برا کہتی ہے، گالی گلوز تک دے دیتی ہے۔ تو یہ ناظرین کرام، یہ معاملات جو ہے یہ اسی طرح کے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا میں آج بھی ایسے ہیں کہ ان کے جیسا دکھائی دینا بہت مشکل ہے، کیونکہ جو غلط ہے وہ آپ کو غلط ہی دیکھے گا، جو صحیح ہے وہی تو صحیح دیکھے گا۔ لیکن آپ کتنے بھی اچھے بن جاؤ اس دنیا میں، لیکن آپ کو برا کہنے والے برا کہتے ہی رہیں گے، وہ ہرگز آپ کو صحیح نہیں کہیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ بات آگے ہم پھر چلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب تک انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر، بس ہماری ایک ہی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہو انشاءاللہ تعالیٰ اور سبسکرائب کرتے رہو۔ پھر ہماری ملاقات پھر مزید ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ میں انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔